جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام بڑی اہمیت کا پروگرام ہے، بڑا اہم اجلاس ہے۔ موجودہ حالات کے اندر ان پروگرامات کی سخت ضرورت ہمیں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، کیونکہ حالات آج ایسے بنائے جا رہے ہیں یا ایسے بن چکے ہیں جو ہمارے سامنے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم ان حالات کو بخوبی جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آئے دن کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ نازک سے نازک حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ اسے نقصان دہ فتنے، ایسی بربادیاں جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، کیسے وہ چھٹیں؟ حالات کے حساب سے دیکھیں، کئی ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر آج نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ بے پردگی کے حالات ہوں، شراب نوشی کے حالات ہوں، اس کے مناظر ہوں، بدکاری اور بدکرداری کے احوال ہوں، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہو، یا والدین کا اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا ہو، یہ تمام حالات آج معاشرے کے اندر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے تو آج ہمارے بچوں کا سودا کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے پیدا ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کا وجود ہمارے سامنے آ چکا ہے جو ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کو لوٹنے اور ان کے دین ایمان کو ٹھیس پہنچانے، ان کی زندگیوں سے ایمان کو نکالنے کی ناپاک کوششیں آج کی جا رہی ہیں۔ اگر ایسے ماحول کے اندر اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، اپنی اولاد کی فکر نہ کریں گے، تو یقیناً ایک وقت ایسا ہمارے سامنے آئے گا کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب اس طرح کے ماحول زیادہ گرم ہو جائے اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ آج کئی والدین کی شکایتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہمارا بچہ ایک بات نہیں مان رہا ہے، ہماری ایک بات نہیں سن رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسی اولاد نافرمان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو اپنے ماں باپ کی تک بات نہیں مان رہی ہے؟ تو اس کا سب سے اہم نتیجہ اور سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش ہم نے نہیں کی۔ جیسے بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی ہم نے ویسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہمارے بچے وہ آج ہمارے نہیں رہے، نہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ والدین کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کی عزت کیا کرو، اور اپنی اولاد کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ حدیث اس لیے بیان کی گئی تاکہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ان کو یہ بات معلوم ہو کہ اولاد یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت ہے اور نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے، سورہ منافقون کی آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے وہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں مال دے رہا ہے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ناقدری کی جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد دیے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت اولاد دے کر ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرو گے اور کیسے ان کی تربیت کرو گے، کیسے ان کے اخلاق کو سدھارو گے، کیسے ان کے حالات کو بناؤ گے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی تربیت نہ کریں گے تو اولاد تو ہماری ہوں گی لیکن دوسروں کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگی۔ ہمارے گھر کے بچے ہوں گے لیکن وہ باہر کے آدمیوں کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوگی، ہماری ایک نہیں سنے گی، ہماری ایک بات نہیں مانے گی۔ تو آج معاشرے کے اندر یہ تمام حالات نظر آ رہے ہیں کہ ماحول کے اندر خرابیاں، بگاڑ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کی اصلاح کی نہایت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اس بات کا عہد کرنے والے بنیں، اس بات کا عزم کرنے والے بنیں کہ ہم ایسے علماء کے بیانات کو سنیں گے، ایسے پروگرام کے اندر آ کر کچھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش اگر ہم کریں گے،
یقیناً اگر ہم اپنے دل کے اندر ارادہ کریں گے تو حالات یقیناً ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے اور حالات بہتر سے بہتر بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول میں کریں، ان کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم دینے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے وہ ہمارے رہیں گے۔